اتنی کالی رنگت! اس بندے کو لڑکی کی نہیں بلکہ فیئر اینڈ لولی کی ضرورت ہے۔ اس نے تصویر دیکھتے ہی پٹخ دی تھی۔ تھوڑی شرم کرو، جسے تم کالی رنگت کہہ رہی ہو اسے سانولی رنگت کہتے ہیں، اور مردوں کا یہ حسن ہوا کرتی ہے، اور ویسے بھی مرد گوری رنگت کے اچھے لگتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے اپنی منطق دہرائی تھی۔ یہ تمہارا فلسفہ ہے، میرا نہیں۔ وہ بے نیازی سے چینل چینج کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو نا یار، مرد ذرا خوبصورت ہو نا تو گھنٹوں اپنی خوبصورتی کی قصیدہ خوانی کرتا رہتا ہے۔ اس کو عورت سے زیادہ دبتا ہوا ہونا چاہیے تاکہ عورت کا زور اور حسن کا جادو چلتا رہے۔ اپنی فضول رائے کو اپنے پاس محفوظ رکھو، اور جب آنٹی تمہارے کسی رشتے کے سلسلے میں پوچھے تو تم یہ خوبیاں ان کے گوش گزار کر دینا۔ وہ خوش ہو جائیں گی اور ڈھونڈ لیں گی کوئی سیاہ بھالو تمہارے لیے۔ اس نے مسکرا کے کہتے ہوئے اس کا دل جلایا تھا۔ رومی، سیاہ بھالو کسے کہا تم نے؟ سمن نے منہ پھلایا۔ تمہارے مستقبل قریب میں ہونے والے اس کو۔ اس کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ فی الحال تم اس بندے پہ غور کرو، اتنا برا بھی نہیں ہے۔ اس نے خون کے گھونٹ پی کے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس تصویر میں ایسا کیا ہے جس پہ غور کیا جائے؟ تم ایک نظر غور کرو تو سچ شامیر بھائی اتنے برے نہیں ہیں۔ نقوش تو اتنے کھڑے ہیں۔ سب سے اچھی بات ان کی ہائٹ ہے۔ دوسرا، انداز گفتگو، بندہ سنے تو نثار ہو جائے۔ تیسرا، کسی انٹرنیشنل فرم میں اچھی پوسٹ پہ ہے، اور گھر میں ایک بھائی اور بہن، زیادہ بندے نہیں ہیں گھر میں۔ تمہارا تو سارا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے نا، جو تمہیں اتنی تفصیلات معلوم ہے ان کی۔ بکواس نہ کرو۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپیا ان کے گھر والوں سے واقف ہیں اور وہ انہیں اچھی طرح جانتی ہیں۔ مرد کا صرف گڈ لکنگ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے، اور شامیر بھائی نیچر کے بہت اچھے ہیں۔ باتیں اتنی کمال کی کرتے ہیں کہ گھنٹوں سنتے رہو، بور نہ ہو۔ وہ اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کے ٹی وی آف کرتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ پلیز سمن، اسٹاپ دس ٹاپک۔ میں اس موضوع پہ اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بیزاری سے کشن اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی۔ لیکن کیوں؟ تمہیں معلوم ہے اپیا نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں تمہیں سمجھا سکوں، اس رشتے پہ قائل کر سکوں۔ وہ بندہ اتنا برا نہیں ہے، ذرا ایک بار تم میری خاطر غور تو کرو۔ وہ عاجزی سے گویا ہوئی اور اس کی ناراض نظروں کے آگے شاہمیر کی تصویر کرتے ہوئے اس کی نظروں سے محظوظ ہوئی۔ اس کی نظریں لمحے بھر کو تصویر پہ رکی تھیں۔ کیا ہے اس بندے میں جو تم 1 گھنٹے سے میرا دماغ کھا رہی ہو؟ رمیسا نے تصویر لے کے میز پہ پھینکی۔ ابھی بھی کچھ نظر نہیں آیا؟ پہلی فرصت میں نظر کا ٹیسٹ کرواؤ، تمہاری قریب کی نظر انتہائی خراب ہے۔ سمن نے منہ پھیلایا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں ہرگز نہیں آنے والی۔ ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ پھر تم بھی غور سے سن لو، ممی عنقریب اس رشتے کو فائنل کرنے والی ہیں۔ وہ تمہاری حماقتوں کی نظر اتنا اچھا رشتہ نہیں ہونے دیں گی۔ اپیا وہیں چلی آئی تھی۔ اپیا، آپ تو مجھ سے بات نہ کریں، یہ رشتہ سراسر آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ اس نے خفگی کا اظہار کیا۔ میری وجہ سے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے ہرگز شامیر کے گھر والوں کو تمہارے لیے رائے نہیں دی تھی۔ وہ برا مان گئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے سسرال میں تھوڑا سا لڑی بھیڑی ہوتی، یوں مل ملا کے نہ رہتی، تو کم از کم آج شامیر کی والدہ کا انتخاب آپ کی بہن ہرگز نہ ہوتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جتنی اچھی نیک سیرت، نیک اتوار آپ ہیں، ویسی ہی آپ کی بہن ہوگی۔ اس نے طنزاً کہا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اپیا کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں ہرگز بھی ویسی نہیں ہوں جیسی آپ ہیں۔ ہر بات میں قناعت، جی حضوری، دوسروں کا مان رکھنا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا، اس قسم کی مزید خامیاں جو آپ میں موجود ہیں۔ اس نے ان کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ خامیاں ہیں؟ تم ممی کی تربیت کو 4 چاند لگواؤ گی۔ مجھے آنے والے کل سے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے کیا کرو گی تم۔ اپیا، آپ فکر نہ کریں، اس کی صرف باتیں ہیں۔ بظاہر یہ اتنی بہادر ہے نہیں کہ آنٹی جی کو انکار کر سکے۔ سمن نے بیچ میں لقمہ دیا۔ سمن؟ اس نے نظر بچا کے اس کے بازو میں چٹکی بھری۔ ہائے، مر گئی!
اس نے اچھل کے بازو سہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ہوا؟ عفیہ حیران ہوئی اور جواباً وہ رومیسا کو گھور کے رہ گئی۔ رات دیر تک یہ بات موضوع بحث بنی رہی۔ نبیل بھائی اور نائلہ بھابی نے اس رشتے کو اپنے طور پہ پاس کر دیا تھا۔ بھابی آپ بھی؟ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا میں بھی؟ بھائی لڑکا اچھا ہے، رنگ ضرور تم سے دبتا ہوا ہے، تو یہ تو کوئی اتنی بری خامی نہیں ہے جس پہ انکار کر دیا جائے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ وہ فیملی کتنی چاہت سے تمہیں مانگ رہی ہے، قدر کریں گے آئندہ بھی۔ میں نے سنا ہے غصے کا بہت تیز ہے، اس نے سمن سے سنی ہوئی بات دہرا دی۔ مرد پہ غصہ اچھا لگتا ہے، ہر وقت گرجتا ہوا مرد زہر لگتا ہے۔ وہ تو جیسے جل بھن گئی۔ رومی تم بچی نہیں ہو، تم وہ کام مت کرنا جس پہ اسے غصہ آئے، اور پھر تم اس کا خیال کرو گی تو یقیناً وہ بھی تمہارا کرے گا۔ پر بھابی شادی کی اتنی کیا جلدی ہے؟ آپ سمجھائیں نا ممی کو۔ جلدی ممی کو نہیں ہے بلکہ شامیر کے گھر والوں کو ہو رہی ہے۔ اس جمعے کو ممی بات فائنل کر رہی ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے ذہن کو مثبت سوچوں کی طرف لگاؤ، انشاءاللہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہوگا۔ ایسا کیا ہے اس بندے میں کہ مثبت سوچوں کی طرف لگاؤں؟ تصویر اتنی زبردست ہے، اوریجنل پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر جھنجھلانے لگی تھی۔ اس کی سبھی دوستوں کے منگیتر ان کے جوڑ ان کے مقابلے کے تھے۔ وہ تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس رشتے کے بعد وہ کس چیز پہ اترائے گی۔ بالفرض نہ بھی اترائے تو کم از کم بندہ بتاتا تو ہے کہ میرے وہ یوں ہیں اور میرے وہ یہ ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پاپا سے بات کرنا بیکار ہے، وہ وہی کریں گے جو ممی کہیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس بندے سے از خود ملا جائے۔ اگر ملاقات کے بعد 1% بھی رائے میں تبدیلی نہ ہوئی تو پھر میں ممی سے بات ضرور کروں گی۔ وہ طے کر بیٹھی تھی۔ فون کر کے دوسرے ہی دن اس نے سمن کو بلوایا اور اس کے خیالات جان کے وہ اش کر رہی تھی۔ ان کی نظر تمہاری طرح کمزور نہیں ہے، مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کے وہ جان جائیں گے کہ تم وہاں انہیں دیکھنے آئی ہو۔ اوہو بے فکر رہو، میں سمیہ کے ساتھ آفس جاؤں گی، تم بس ہمارے ساتھ چلنا، تم گاڑی میں بیٹھی رہنا، ہم دیکھ کے آ جائیں گے۔ وہ بالوں میں کلپ لگا کر انہیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ تو تم آفس جا کے کیا بتاؤ گی؟ کس سلسلے میں آئی ہو؟ سمن اس کی ضد پہ پریشان ہو رہی تھی۔ کہہ دیں گے کہ ہم ماہنامہ دھنک رسالے کے ایڈیٹر سے ملنے آئے ہیں، ابھی پرسوں ہی میں نے اشتہار کے کالم میں سب ایڈیٹر کی جگہ خالی دیکھی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ آفس میں تمہیں مل بھی جائیں گے؟ ڈونٹ وری، سمیہ فون کر کے ان کا پتہ کر لے گی، نمبر تو ہے نا ہمارے پاس۔ وہ سب کچھ طے کیے بیٹھی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے نیچرل کلر کی لپسٹک سے ہونٹوں کو مزید خوبصورت بنایا تھا۔ بہت اچھی، مگر رومی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شٹ اپ، ابھی ہم گئے بھی نہیں ہیں اور تمہارا ڈر شروع ہو گیا۔ مجھے کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس نے پرس اٹھاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا۔ چلو اٹھو، ابھی سمیہ کو بھی گھر سے پک کرنا ہے، صرف 1 گھنٹے کی بات ہے۔ وہ برے برے منہ بناتی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ دھنک رسالے کے ایڈیٹر زبیر عثمانی سے ملنا ہے آپ کو، مگر آپ نے اپنا تعارف تو کروایا نہیں۔ اس کے ہونٹوں پہ مچلتی معنی خیز مسکراہٹ اس کے ہاتھوں کو ٹھنڈا کر گئی۔ تصویر کی نسبت وہ خاصا معقول نظر آ رہا تھا، خاص طور پہ اس کی چمکدار آنکھیں۔ اس نے سمیہ کی طرف دیکھا جو کہہ رہی تھی، آپ پہلے بتائیں آپ کون ہیں، مینیجنگ ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر یا پھر ایڈیٹر انچارج؟ اس نے عہدے بھی گنوا ڈالے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ تعارف تو پہلے آپ ہی کروائیں گی کیونکہ آپ یہاں ہمارے آفس میں آئی ہیں۔ وہ بضد تھا۔ چلیں ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، مجھے سمیہ رضا کہتے ہیں، اور ان کی تعریف؟ اس کی نظریں رومیسا پہ تھیں۔ ان کو چھوڑیں، یہ میری دوست ہے، جاب مجھے چاہیے انہیں نہیں۔ سمیہ کا اعتماد حیران کن تھا۔ نہ جانے ان کی صورت جانی پہچانی سی کیوں لگ رہی ہے۔ لبوں پہ شریر مسکراہٹ لیے شامیر نے کہا تو رومیسا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میرے خیال سے ہم غلط جگہ آ گئے۔ چلو سمی، وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ آپ غلط جگہ آ گئی ہیں؟ وہ ڈائریکٹ رومیسا سے پوچھ رہا تھا۔
اس لیے کہ آپ نے ابھی تک زبیر عثمان کو بلایا نہیں ہے اور اپنا تعارف بھی نہیں کروایا کہ آپ کون ہیں۔ وہ اس کے ڈائریکٹ پوچھنے پہ گڑبڑا تو ضرور گئی تھی، مگر ظاہر کیے بغیر پر اعتماد لہجے میں بولی، تو وہ مسکرا دیا۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ ماہنامہ دھنک رسالے کا آفس نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی زبیر عثمانی صاحب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ان کی توقع کے عین مطابق تھا، مگر اپنا مصنوعی غصہ اور خفگی بھی ظاہر کرنی ضروری تھی تاکہ اسے اندازہ نہ ہو کہ وہ بطور خاص اسے دیکھنے کے لیے وہاں تک آئی ہیں۔ وہ بولی، آپ اتنی دیر سے ہمیں بے وقوف بنا رہے تھے، جب یہ دھنک رسالے کا آفس نہیں ہے تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ بظاہر گرم ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مگر اس نے کہنا چاہا، ہمارا اتنا قیمتی وقت ضائع ہو گیا اور آپ سوری کہہ رہے ہیں۔ سمیہ اس سے زیادہ سخت لہجے میں گویا ہوئی تو رومیسا نے اس کا ہاتھ دبا کے اسے نرم ہونے کا اشارہ دیا۔ کچھ بھی تھا، وہ وہاں بدتمیزی کرنے کے ارادے سے ہرگز نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ رومیسا کمرے سے باہر نکلتی، شامیر نے کہا، سنیے مس، جانے سے پہلے ویٹنگ روم سے اپنی دوست کو ضرور لے کر جائیے گا، وہ وہاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس بار اس کے لہجے اور چہرے دونوں پہ گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سمیہ تو باہر نکل چکی تھی، وہ یہ سن کے لمحے بھر کے لیے سن ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہ باہر نکل گئی۔ ہاتھ پیر مارے شرمندگی کے ٹھنڈے ہو رہے تھے اور ماتھے پہ پسینہ نمودار ہو گیا تھا۔ تو کیا اسے معلوم تھا کہ میں او گاڈ! ویٹنگ روم میں سمن کو رسالہ دیکھتے پا کے وہ وہیں اس پہ برس پڑی۔ کیا ضرورت تھی ہمارے پیچھے اوپر آ کے مرنے کی؟ محترمہ، مجھے یہاں شامیر بھائی خود لائے تھے۔ تم دونوں کے جانے کے بعد وہ آفس آئے، مجھے پارکنگ میں گاڑی میں بیٹھا دیکھ کے حیران ہوئے تو مجبوراً مجھے سچ اگلنا پڑا۔ او نو، کتنی شرمندگی اور انسلٹ کی بات ہے! وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کتنی فضول اور بے وقوف لڑکی ہے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کے اپنا سر تھام لیا۔ اور تمہارے ساتھ میں بھی فول بن گئی۔ کتنے مزے سے میں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی، سمیہ نے صدمے کی کیفیت میں افسوس سے کہا۔ یہ سب اس احمق کا کیا دھرا ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ بھی لیا تھا تو صاف بول دیتی، بھئی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں وہ سمن عثمان نہیں ہوں جو رومیسا احمد کی دوست ہے۔ آخر شکلیں بہت سو کی ملتی جلتی ہوتی ہیں، کوئی ضروری ہی نہیں تھا کہ سچ بول دیتی۔ وہ بری طرح سے جھنجھلا رہی تھی۔ بہت شوق تھا نا دیکھنے کا، ہو گئی تسلی؟ سمن دانت نکال رہی تھی۔ بکواس نہ کرو، تمہیں میں گھر جا کے بتاؤں گی۔ اس نے پرس پچھلی سیٹ پہ بیٹھی سمن پہ اچھالا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ رومی، آئس کریم لیتے ہوئے چلتے ہیں، اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے۔ سمن ہنس رہی تھی۔ بات نہ کرو مجھ سے، تمہاری حماقت کے سبب اس وقت وہ شخص کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ مسلسل افسوس میں گم تھی۔ یہی سوچ رہا ہوگا کہ کڑی تو بڑی زبردست ہے۔ سمیہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی۔ شٹ اپ! وہ ناگواری سے سر جھٹک کے بولی تھی۔ گھر آ کے بھی سارے وقت یہی افسوس اس پہ طاری رہا۔ شام کو شامیر کے گھر والے ایک بار پھر حاضر تھے۔ وہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ شامیر کو دیکھ لینے کے بعد بھی دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شروع سے ہی اس رشتے کی مخالف تھی اور دیکھ لینے کے بعد بھی اس کے لیے تاثر پیدا نہیں ہو سکا۔ اور پھر اوپر سے یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ شامیر کے سامنے اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ کہ دیکھنے کے لیے مری جا رہی تھی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے چپس پہ ہاتھ صاف کرتی سمن کو گھورتے ہوئے کہا۔ خدارا رومی، صبح سے شام، شام سے رات ہو گئی، تم ابھی تک اسی قصے میں گم ہو۔ اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو ایسا کون سا گناہ ہو گیا؟ آخر لڑکے بھی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، اور اگر لڑکی پسند نہیں آتی تو انکار کر دیتے ہیں۔ اور تم نے تو خاصی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، انکار نہیں کیا۔ ویسے انکار ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ٹھاک معقول قسم کے انسان ہیں وہ۔ پھر بھی شرمندگی تو ہو گئی نا؟ وہ منہ لٹکائے ہوئے بولی۔ کیسی شرمندگی؟ کس بات کی شرمندگی؟ نکل آؤ اس بات کے پھیر سے۔ جس طرح تم انہیں دیکھنا چاہتی تھیں اسی طرح ہو سکتا ہے وہ بھی تمہیں دیکھنا چاہتے ہوں۔ اس نے شرارت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ دیکھ رکھا ہوگا، تبھی کہہ رہے تھے کہ صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ اس نے نقل اتارتے ہوئے بتایا۔
یعنی کافی غور سے دیکھ رہے تھے تمہیں. اور کیا کیا باتیں ہوئیں؟ اس کے گھورنے پہ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی. کوئی خاص نہیں، بس پھر ہم آ گئے تھے. وہ جھلا کے گویا ہوئی. اچھا، اتنا اچھا چانس مس کر ڈالا. تھوڑی گفتگو کر لیتی، اندازہ ہو جاتا ان کی شخصیت کس طرح کی ہے. اور ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے. آواز کا اچار ڈالنا ہے میں نے، بندہ بھی تو معقول ہونا چاہیے. وہ بھن آ گئی. تو تمہیں وہ پسند نہیں آئے؟ سمن بے یقینی کے عالم میں رک کے اسے گھورنے لگی. سچی بات تو یہ ہے کہ میں وہاں جا کے کنفیوز ہو گئی تھی اور پھر ان پہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. ہم کون سا کوئی گھنٹہ بھر ٹھہرے تھے وہاں، ایسی سرسری سا دیکھا تھا. صحیح تھے بس. اس کی تان یہیں آ کے ٹوٹی تھی. ہاں تو تم کیا چاہ رہی تھیں کہ پہلی نظر ان پہ پڑتے ہی تم فوت ہو جاتی، اسیر عشق ہو جاتی؟ کیا مطلب؟ بھائی تم کیا چاہ رہی تھیں کہ تمہیں وہ اتنا پسند آئے کہ تم اسے پسندیدگی کی سند بخشو اور کہو کنیز آج سے آپ کی غلام ہوئی. اس نے گلاب توڑ کے اس کی طرف اسٹائل سے بڑھایا تھا. میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا. البتہ تم اپنے والے کو یہ ڈائلاگ ضرور کہہ سکتی ہو مستقبل میں. رمیسا نے گلاب تھامتے ہوئے مسکرا کے کہا. ڈونٹ وری، ان کے لیے تو میں نے کتاب لکھ رکھی ہے، وہی سناتی رہوں گی، کبھی بور نہیں ہونے دوں گی. تبھی سامنے ٹیرس سے سمن کی ممی نے اسے بلانے کے لیے ہاتھ ہلایا. وہ دونوں متوجہ ہو گئیں. قریب گھر ہونے کے باعث یہ فائدہ تھا کہ سمن کبھی ان کے گھر میں ہوتی تھی اور کبھی رمیسا ان کے گھر پہ. ممی یاد کر رہی ہیں، میں چلتی ہوں. اور سنو، شامیر بھائی کی تصویر بھابھی کے پاس ہے. تو اس نے استہزائیہ انداز میں پوچھا. تو سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک بار پھر غور کر لیجئے گا. میں چاہتی ہوں فائنل بات طے ہونے پر آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو، اس گلاب کی طرح، نہ کہ غبارے کی طرح جیسے ہر وقت رہتا ہے. وہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی. رمیسا مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی. ابھی اسے اس کی بات پہ عمل کرنا تھا. جمعے کو سادہ سی تقریب میں اسے شامیر کے گھر والے انگوٹھی پہنا کے پابند کر گئے تھے. اسی تقریب میں شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی تھی. بہت کم دن تھے اور تیاریاں ساری باقی تھیں. اسے امید تھی کہ شامیر فون کریں گے، لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں پا کے وہ حیران تھی. اس حیرت کا اظہار سمیہ کے علاوہ سمن نے زیادہ کیا. ہو سکتا ہے مصروف ہوں، اس نے ان کی تسلی کروائی. ابھی سے سائیڈ لی جا رہی ہے، غور کیا جائے. سمن نے با آواز بلند سمیہ کو متوجہ کیا. کل کے اخبار میں شائع کروا دو، سب پڑھ لیں گے. اس کی تیز آواز پہ وہ تپ اٹھی تھی. ہاں، اس سے ایک فائدہ ہوگا، سب کے ساتھ ساتھ ہمارے دلہا بھائی بھی لطف اندوز ہو جائیں گے. سمیہ کے لہجے میں شرارت تھی. بکو مت. وہ بھابھی اور اپیا کو آتے دیکھ کے انہیں ٹوکتے ہوئے بولی. رومی، تیار ہو جاؤ، مسز انور آ رہی ہیں شاپنگ کے سلسلے میں، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گی. اپیا نے مزدہ سنایا. مجھے کیوں؟ وہ پریشان ہوئی. ان کے سامنے اسے پہلے ہی گھبراہٹ ہوتی تھی، اور پھر چھوٹی نند کی چھیڑ چھاڑ. وہ تمہیں لینے آ رہی ہیں، کھانے نہیں. سمن نے اس کی صورت دیکھ کے سرگوشی کی. تم تو چپ ہی رہا کرو. تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پلٹ کے اس نے سمن کو سنائی. پھر اپیا سے بولی. اپیا، آپ جب بھی آتی ہیں بیڈ نیوز ہی لے کے آتی ہیں. یہ بیڈ نیوز ہے؟ بہت ناشکری لڑکی ہو تم. وہ برہم ہوئی. اپیا، آپ اپنا دل برا نہ کریں، اسے اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہے. میری مثال آپ کے سامنے ہے. سمن نے گال پہ جھولتی لٹ گھماتے ہوئے مزے سے کہا. میں نہیں جا رہی ان کے ساتھ، آپ فون کر کے منع کر دیں. اس نے نئی خبر سنائی. کوئی فضول حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ممی سے بات کرتی ہوں، وہ سمجھائیں گی تمہیں. انہیں غصہ آ گیا تھا. رومی، تم بچی نہیں ہو، بلا وجہ کی ضد مت کرو. وہ تمہاری چوائس کے مطابق شاپنگ کریں گی، تمہاری پسند کو مد نظر رکھ کے. اس لیے شاباش، اٹھو، تیاری پکڑو. نائلہ بھابھی نے اسے اٹھایا. مگر بھابھی، مجھے یہ سب فضول لگ رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہی بات ہوئی ہے اور اب اس ہفتے میں ان کے ساتھ شاپنگ کرتی پھروں. وہ جھنجھلا رہی تھی. تو کیا شادی کے 1 سال کے بعد شاپنگ کرو گی؟ بی بی، یہی وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، سمجھانے کا، بے تکلفی پیدا کرنے کا، قریب آنے کا. اپیا کا غصہ ہنوز قائم تھا. آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مسز انور کی 2 بار کال آ چکی ہے، وہ بس ابھی آ رہی ہیں. ممی کے اندر آتے ہی وہ سنبھل گئی تھی. جی ممی، بس جا ہی رہی تھی.
وہ بیچارگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیہ اور سمن ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائیں، جبکہ اپیا اور بھابھی کے چہرے پہ سکون اتر آیا۔ وہ وارڈروب کھولے یک ٹک کپڑوں کو گھور رہی تھی جب سمیہ اور سمن اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئیں۔ میں کچھ مدد کروں؟ سمن نے پوچھا۔ نہیں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کیوں؟ تمہاری ساس کو یہاں آنے کا میں نے ہرگز مشورہ نہیں دیا، وہ صوفے میں دھنستے ہوئے خفگی سے بولی۔ اپیا اور بھابھی کے ساتھ مل کے تم وہاں میرا دل تو جلا رہی تھی نا، وہ اس کے سر پہ آ کے دھاڑی تھی۔ ایسا کچھ غلط تو نہیں کیا تھا میں نے، کیوں سمی؟ وہ ڈھٹائی سے ہنسی۔ تم بیکار کی بحث چھوڑو، تیاری کرو، ابھی مسز انور آتی ہی ہوں گی، سمیہ نے اس کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا۔ میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی جانے کو اور شاپنگ کرنے کو، اتنا ہی انہیں شوق ہے تو اکیلی چلی جائے نا، مجھے ساتھ گھسیٹنا ضروری تھا۔ وہ کپڑے الٹ پلٹ کرتے ہوئے جھنجھلا رہی تھی۔ بھائی تمہاری پسند بھی تو ضروری ہے نا، سمن بولنے سے باز نہیں آئی۔ ہاں، ہر کام میری ہی تو پسند سے ہو رہا ہے نا، جیسے وہ مسٹر شاہ میر کا انتخاب بھی تو میں نے ہی کیا تھا جیسے۔ کچھ بھی اچھا نہیں ہے اس شخص میں، اس نے اپنا کہیں کا غصہ کہیں اور نکالتے ہوئے کہا۔ اب ایسے تو نہ کہو، اتنے اچھے تو ہیں، سمیہ نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کے ٹوکتے ہوئے کہا۔ سوائے چالاکیوں کے اور کیا اچھا ہے اس شخص میں؟ کیا وہ ہمیں بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ ہمیں پہچان چکا ہے ان احمق محترمہ کی وجہ سے؟ مگر گھما پھرا کے بات کرتا رہا، جیسے ہم تو بتا ہی دیتے کہ ہم بطور خاص انہیں دیکھنے کے لیے آفس گئے تھے۔ تم نے کون سا سچ بتایا تھا جو وہ سچ بتاتے؟ اور اسے ہماری زبان میں ڈھٹائی کہتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا۔ سمن نے میگزین سے سر نکالتے ہوئے ایک بار پھر اسے مرچیں لگائیں۔ تم میری دوست ہو کہ ان کی سائڈ لیتی ہو؟ کیوں؟ اس نے فوراً اس کے گلے کا ناپ لے لیا۔ او میری جان کی دشمن، میری گردن چھوڑ، نازک سی ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی تو بازار سے نئی بھی نہیں ملتی، اس نے اپنی گردن چھڑواتے ہوئے کہا۔ نہ ملے، وہ بیڈ پہ جا ٹکی۔ ایسے ہی نہ ملے؟ ابھی میں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو وہ بھی نہیں آئے جن کے آنے سے بہار آتی ہے، اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ بہار کن کے آنے سے آتی ہے؟ سمیہ جو کپڑوں میں الجھ گئی تھی غائب دماغی سے پوچھنے لگی۔ لو یہاں تو دو ہو گئی، اس نے دانت نکالے۔ بکواس نہیں، رومیسا نے اس کی طرف کشن اچھالتے ہوئے سمیہ کا سلیکٹ کردہ سوٹ اٹھایا اور واش روم میں گھس گئی۔ یہ دو کسے کہا تم نے؟ سمیہ اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی۔ تمہیں کہہ سکتی ہوں، تم تو میری اتنی سویٹ فرینڈ ہو، سمن نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مکھن نہیں لگاؤ، یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ بڑے شاہ میر بھائی کے قصیدے ہو رہے ہیں، مجھے تو دال میں کچھ کالا دکھائی دے رہا ہے، سمیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی دال میں کالا پیلا نہیں ہے، وہ گڑبڑائی۔ تبھی بھابھی کمرے میں آئی۔ رومی تیار ہو گئی؟ ہو رہی ہے، وہ دونوں سنبھلی۔ اسے اچھی طرح تیار کر کے نیچے لے کے آنا، مسز انور آ گئی ہیں، وہ انہیں تاکید کر کے واپس مڑ گئی تھیں۔ چل کے دیکھ کے آتے ہیں اور کون کون آیا ہے ساتھ، سمن اٹھتے ہوئے بولی۔ رومی کے ساتھ ہی چلیں گے، یوں اچھا نہیں لگے گا، سمیہ نے انکار کیا۔ مجھے تو وہ لوگ جانتے ہیں، تم بیٹھو میں جاتی ہوں۔ سمن کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی رومیسا آ گئی، وہ اس کی تیاری میں مدد کروانے لگی۔ جب وہ لوگ نیچے آئیں تو وہ زویا جو کہ نن تھی اس کے ساتھ بیٹھی دانت نکال رہی تھی۔ ان کے ساتھ دیور ازمیر بھی آیا تھا۔ سمیہ کی ذرا سی دیر میں سمجھ میں آ گیا کہ سمن کی دلچسپی کا عنصر کون ہے۔ یہی ہے شامیر بھائی کے چھوٹے بھائی، وہ سمن کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس نے مزے سے گردن ہلائی، پھر چونک کے بولی۔ کیا مطلب؟ اتنا بڑا مطلب، بلیک ڈریس میں بیٹھا ہوا تو ہے، وہ اس کی چالاکی پہ غصہ ہوتے ہوئے بولی تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ دوستوں کی نگاہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، یہ تو طے ہے۔ میں ابھی اپنی شادی کا غم منا رہی تھی، تم بھی رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگ گئیں، اتنی جلدی کیا ہے آخر؟ وہ اس کی ارجنٹ کال پہ اس کے گھر آئی تھی اور یہاں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کا منگیتر اپنی فرم کی طرف سے 4 سال کے لیے جرمنی جا رہا تھا اور ان دونوں کے گھر والوں کا مشترکہ خیال تھا کہ اس کے ساتھ سمیہ کا جانا بے حد ضروری ہے، اس لیے یہ تیاریاں عمل میں آئی تھیں۔ جلدی نہ تو مجھے ہے اور نہ ہی عاشر کو،
صرف ہمارے گھر والوں کو ہو رہی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے آگے کون بول سکتا ہے۔ سمیہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ سمی، میں تیرے بغیر یہاں بالکل اداس ہو جاؤں گی۔ اور کیا میں تجھے مس نہیں کروں گی؟ وہ اس کو بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولی۔ تو تو ان کے ساتھ ہوگی نا، تجھے تو میں بھول کے بھی یاد نہیں آؤں گی۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے خفگی سے کہا۔ ایسے ہی یاد نہیں آؤ گی؟ جن سے محبت ہوتی ہے نا وہ دل میں رہتے ہیں۔ میں تمہیں ہر ہفتے خط لکھا کروں گی، تم جواب دیا کرنا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ فالتو بیٹھی ہوں جو جواب دیا کروں گی، وہ چڑی۔ یہ بھی صحیح ہے بھئی، میری شادی کے 1 ہفتے بعد تمہاری بھی تو شادی ہو رہی ہے۔ تمہیں اپنے شاہمیر سے فرصت ملے گی تو لیٹر لکھو گی نا۔ فضول گوئی نہیں کرو اچھا؟ وہ بگڑی۔ چلو پھر موڈ ٹھیک کرو اپنا، لوگ تو جرمنی جانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری فرینڈ اتنی لکی ہے کہ بغیر خواب دیکھے تعبیر پا رہی ہے۔ سمیہ نے اس کے بازو پہ دھپ رسید کرتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں گیا ایسا خواب اور تعبیریں کہ بندہ اپنوں سے ہی دور ہو جائے، شکل دیکھنے کو ترس جائے۔ وہ ہنوز صدمے کی کیفیت میں تھی۔ میں ہر سال چکر لگاتی رہوں گی، وہ مطمئن تھی۔ تم خوش ہو اس فیصلے سے؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ بے حد، نیا ملک، نیا شہر دیکھنے کو ملے گا، اور پھر سب سے بڑھ کے عاشر کی ہمراہی۔ زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ وہ ہنوز مگن تھی۔ اس کی نظریں سائیڈ میز پہ رکھی اپنی اور عاشر کی تصویر پہ تھی۔ بلا شبہ سمیہ اور عاشر کا جوڑا بے حد خوبصورت تھا، اور پھر ان کی مکمل رضامندی اور پسند کے بعد یہ ریلیشن قائم ہوا تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ رومی، تم بلا وجہ شامیر بھائی سے کھینچی ہوئی ہو۔ بے شک وہ پہلی نظر میں متاثر نہیں کرتے، مگر وہ ہیں بہت اچھے آدمی، بہت باوقار، سوبر اور اچھی نیچر کے۔ بہت زیادہ میری ان سے بات نہیں ہوئی، مگر کچھ اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور پھر تمہارے گھر والے یوں ہی تو کسی کو بلا کے تم سے وابستہ تھوڑی نہ کر دیں گے۔ تم یقیناً بعد میں بہت خوش رہو گی۔ اسے سوچتا پا کے وہ ٹوکتے ہوئے بولی۔ پھر بھی بندے میں کچھ تو ہوتا ہے، تھوڑا سا گڈ لکنگ ہی ہو جاتا، ساتھ کھڑا ہوا جچتا تو۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تم بالکل ڈفر ہو۔ ذرا سوچو، اگر وہ خوبصورت ہو اور صرف اپنے دھیان اور غرور میں رہتا تو بھلا کسے ایسا شخص پسند آتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایسا شخص جو بے شک خوبصورت نہ صحیح عام سا ہو، لیکن بے حد کیئرنگ ہو، لونگ ہو، تو ایسے انسان سے از خود محبت ہو جاتی ہے۔ سمیہ نے بکس سمیٹ کے ریک میں طریقے سے لگائیں۔ عاشر بھائی بھی خوبصورت ہے، کیا وہ اپنے دھیان اور غرور میں رہتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں کچھ نہیں سمجھتے؟ کیا وہ تمہیں چاہتے نہیں ہیں؟ رومیسا نے اس کی مثال پہ فوراً کہا۔ دیکھو، عاشر کی اور میری بات چھوڑ دو، کیونکہ یہ رشتہ ہمارے گھر والوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ہماری پسندیدگی کے بعد عمل میں آیا تھا، اور میں عاشر سے اور وہ مجھ سے اچھی طرح واقف تھے، اور پھر ہر مثال ہمارے جیسی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک عام سی بات کر رہی تھی۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، مرد خوبصورت ہو اور عورت لاکھ حسین ہو، پھر بھی اسے مرد کے کھونے بہکنے کا ڈر رہتا ہے۔ سمی، جو کھونے اور بہکنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ہر حال میں ہر بندش کو توڑ ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر ایک عام مرد بھی دوسری شادی کرنا چاہے نا تو ہمارا معاشرہ اسے روک نہیں سکتا، اسے یہ حق حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس حق کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، جو عموماً بھلا دیا جاتا ہے۔ خیر، اس فضول بحث کو چھوڑو، اچھی سی کافی پلوا دو۔ وہ کیسٹیں الٹ پلٹ کرنے لگی تھی۔ میں بھی کہوں شامیر بھائی یوں ہیں، شامیر بھائی ویسے ہیں، تعریفیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ تو اصل سبب یہ تھا۔ اصل سبب کیا مطلب؟ معصوم بی بی، پردے سے باہر آ جاؤ، سمی سب کچھ بتا چکی ہے مجھے۔ یہ بتاؤ، ازمیر بھی انٹرسٹڈ ہے تم میں، یا صرف یک طرفہ معاملہ چل رہا ہے؟ وہ اس سے کشن چھین کے بازوؤں میں دبوچتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ فی الحال 50-50، وہ کھلتے ہوئے بولی۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟
مجھے اب بتا رہی ہو، وہ بھی پوچھنے پہ، ورنہ کوئی ارادہ تو نہیں تھا تمہارا؟ وہ بگڑی۔ سچ رومی، میں تجھے بتانے والی تھی، پھر سوچا کہیں وقتی جذباتیت نہ ہو۔ اور اب کیا خیال ہے؟ رومیسا نے آنکھیں دکھائیں۔ مجھے وہ اچھا لگتا ہے، سب سے مختلف ہے، بہت منفرد سا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ اچھا، واقعی؟ ہمیں تو ان خوبیوں کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ رومیسا دلچسپی سے ہنسی۔ تم نے شامیر بھائی پہ کون سا غور کیا ہے جو اس بیچارے پہ کرتی؟ سمن نے ٹوکا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ سمیہ کی شادی کے بعد تمہاری بھی ہو جائے گی، پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ افسردہ ہوئی۔ میں وہاں جاؤں گی نا تو تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا نا، وہ شریر لہجے میں بولی۔ اور اگر ان کے گھر والے نہیں مانے تو؟ یہ بات کے مسئلے ہیں، لڑکی کو راضی ہونا چاہیے۔ وہ بال جھٹکتے ہوئے بولی، پھر انہیں سمیٹ کے بل ڈالنے لگی۔ سمن خاموشی سے سوچنے لگی تھی۔ اب تم کن سوچوں کا شکار ہونے لگیں؟ اگر ازمیر تمہاری قسمت میں ہے تو تمہیں وہ ضرور ملے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہر کوشش بیکار ہے۔ پھر بھی کوشش تو کی جا سکتی ہے، وہ پر امید تھی۔ مثلاً کیا کوشش کر سکتی ہو تم؟ اب تم اسے اپنی طرف متوجہ تو کرنے سے رہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو۔ اور پھر لڑکوں کے کسی ایک لڑکی کے ساتھ افیئر نہیں ہوتے، نہ جانے کتنی پال رکھی ہوتی ہیں انہوں نے۔ وہ بیزار ہوئی تھی۔ ہاں لیکن شادی تو ایک ہی سے ہوتی ہے نا، اور وہ ایک لڑکی میں بھی تو ہو سکتی ہوں۔ ہائے اللہ، خوش فہمی، رومیسا نے فوراً کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، سمن گنگنائی۔ بے شک امید پہ ہی دنیا قائم ہے، مگر اتنی دور مت چلی جانا کہ پھر واپسی میں مسئلہ ہو۔ یہ سب اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ ہولے سے ہنسی تھی۔ تو لکی ہے، تجھے کسی سے محبت نہیں ہے، اچھا ہی ہے، سوائے خواری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھ لو، ابھی میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اتنی دور مت چلی جانا کہ واپسی پہ پریشانی ہو۔ زندگی کسی ایک کی یادوں پہ نہیں گزاری جا سکتی۔ اور پھر تمہاری اس بندے سے ملاقاتیں ہی کتنی ہوئی ہیں کہ تم اس جذبے کو محبت کا نام دے رہی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ یہ محبت ہے، یہ پسندیدگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ قطعی انداز میں بولی تھی۔ ارے رومیسا، تم کب آئیں؟ سمن کی بھابھی وہیں چلی آئی تھیں۔ آدھا گھنٹہ ہوا۔ آپ کہاں تھیں؟ اس نے سرسری انداز میں کہا۔ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ روز ہی بازاروں کے چکر لگ رہے ہوں گے۔ تمہارے گھر کی تو آخری شادی ہے، خوب دھوم دھام سے کریں گے نا؟ وہ بولنے پہ آتی تھی تو پھر انہیں چپ کروانا خاصا مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ وہ بھی اس وقت ان کے ہر سوال کے جواب میں گردن ہلا رہی تھی۔ اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ سمیہ کی شادی اٹینڈ کر سکے، مگر ان کے اپنے گھر میں شادی کا سلسلہ شروع ہونے کے باعث اس کی ساری کوششیں اور ضد ناکام ہو گئی تھی۔ اور پھر جس دن اس کی بارات تھی، اسی رات میں سمیہ کو عاشر کے ساتھ جرمنی روانہ ہونا تھا۔ وہ دوپہر میں اس سے ملنے آئی اور کافی دیر اسے سمجھاتی رہی، نصیحتیں کرتی رہی۔ لیٹر لکھنے کی تائید کرتے ہوئے وہ روانہ ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ افسردہ بھی تھی اور نئی زندگی شروع ہونے سے تھوڑی کنفیوز بھی تھی۔ پھر جس طرح سے اس نے سوچا تھا اس طرح سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص اتنا کم گو بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی ذات سے اتنا لا تعلق جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ انگیجمنٹ کے بعد میں آپ کو کال کر سکتا تھا، مگر پہلی ملاقات کچھ خوشگوار نہیں تھی۔ سوچا کہ آپ شرمندگی محسوس نہ کریں، ورنہ دل تو بہت چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاب کو اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کے درمیان تھاما تھا۔ آپ کو فرسٹ ٹائم اپنے آفس میں دیکھ کے میں تھوڑا حیران ہوا تھا، لیکن مجھے بہت اچھا لگا تھا، خاص طور پہ آپ کا کنفیوز ہونا۔ اتنا ڈراؤنا تو نہیں ہوں میں، وہ ہولے سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رومیسا کو سمن کے سچ کا اندازہ ہوا۔ وہ بظاہر گڈ لکنگ نہیں تھا، مگر اچھا ضرور تھا۔ جب زویا آپ کی تصویر لائی تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کے گھر والے میری تصویر دیکھ کے انکار کر دیں گے۔
مگر میری خوش قسمتی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور میرے خوابوں کو تعبیر مل گئی۔ آپ بھی کچھ کہیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ کم از کم اتنا ہی بتا دیں کہ میں آپ کو کیسا لگا تھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، پلیز کچھ کہو رومی، میں منتظر ہوں۔ اس کے لمس کی حدت، اس کے لہجے کا خمار۔ اس نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی دراز پلکیں جھک گئیں۔ وہ اس کی جھجک اور شرم کو سمجھ کے مسکرا دیا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس سے اندازہ ہو جائے کہ میں اس رشتے سے کتنی متنفر تھی تو شاید اس کے تاثرات بدل جائیں۔ ارے میں تمہاری رونمائی دینا تو بھول ہی گیا۔ اس نے بلو ویلوٹ کے باکس میں سے جڑاؤ کنگن نکال کے اس کی کلائیوں میں سجائے۔ اب تمہارے ہاتھ اور بھی حسین لگ رہے ہیں، وہ ستائشی انداز میں گویا ہوا، جبکہ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اس کے مضبوط سانولے ہاتھوں پہ تھی۔ اس کے سفید نازک سے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں الگ ہی چمک رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑوائے۔ نامعلوم تھکن نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج میرے تمام فرینڈز تمہیں دیکھ کر میری خوش نصیبی پہ نازاں تھے، اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ مجھے تمہارے جیسی حسین وائف ملی ہے رومی۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنی لائف بہت محبت اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزاریں، کبھی کوئی اختلاف، جھگڑا، کوئی نا اتفاقی نہ ہو۔ تم میرا ساتھ دو گی نا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، وعدے لے رہا تھا۔ اسے اس کے وجود سے، اس کی قربت سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ بالآخر اس کا ضبط جواب دے گیا، سوری مجھے خیال نہیں رہا، تم ڈریس چینج کر لو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام زیورات اور چوڑیوں نے مل کے مدھر سا شور مچایا۔ ابھی اسے زیورات اتارنے تھے، کپڑے چینج کرنے تھے، ساتھ ہی میک اپ بھی صاف کرنا تھا۔ کافی وقت لگتا ہے ان سب کاموں میں، اور وہ اس ٹائم کے دوران اپنے آپ کو سنبھال سکتی تھی۔ جس بیزاری اور وحشت نے اسے شامیر سے دور کیا تھا وہ اسے اپنے اندر سے نکال سکتی تھی۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ نہ تو اس کی ذات سے بھاگ سکتی تھی، نہ کہیں چھپ سکتی تھی۔ اگر وہ عام سا تھا تو اسے منتخب کرنے والے اس کے گھر والے تھے، اور اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اسے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا، اسے قبول کرنا تھا۔ اس نے بندیا اتارتے ہوئے آئینے میں اپنے خوبصورت سراپے کو ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں۔ اسے آئینے سے داد وصول کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شامیر اپنی نظروں اور آنکھوں سے بہت کچھ بتا چکا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسے مکمل طور پہ قبول کر لیتی، مگر جب بھی وہ اپنا اور اس کا موازنہ کرتی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا جاتا۔ وہ اس سے دور ہونے لگتی، اس کے حسین لفظوں سے اسے اکتاہٹ ہونے لگتی اور وجود سے بیزاری۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، ہمیں 8 بجے اسد کے گھر پہنچنا ہے۔ وہ اسے ڈائننگ کے سامان کو سیٹ کرتے دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا کہیں جانے کا۔ اس کا دل چاہا کہ پلٹ کے کہہ دے، مگر شادی کو محض 15 دن ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک جھجک، شرم اور دوری کا شکار تھی، حالانکہ اس کا رویہ اس کے ساتھ بے حد نرم اور اچھا تھا، بالکل دوستانہ۔ اس نے سر اٹھا کے حیران پریشان شامیر کو آئینے میں دیکھا، پھر اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ وہ میرے سر میں کچھ درد ہو رہا ہے۔ اسے جھوٹ بولنے میں دقت ہونے لگی۔ اوہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں فون کر کے انہیں منع کر دیتا، لیکن یار اب فون کروں گا تو وہ لوگ سمجھیں گے بہانہ بنا رہا ہوں۔ اچھا نہیں لگتا نا؟ تھوڑی دیر کی بات ہے، میری خاطر پلیز، وہ اسے بازو سے تھامتے ہوئے بولا۔ تو وہ پلٹ کے وارڈروب کھول کے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی، اور پھر تیاری بھی اس نے دل سے نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود جب شامیر نے اسے دیکھا تو بے حد سراہا تھا۔ تم ہر رنگ میں اچھی لگتی ہو، بے حد بیوٹیفل۔ وہ خوش تھا، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اسد کی وائف بے حد خوش مزاج خاتون تھی، اس کا دل لگا رہا۔ ان کی خالصتاً لو میرج تھی۔ وہ جب تک وہاں رہی، مسز اسد کی کمپنی نے اسے بور نہیں ہونے دیا۔ ان کی نند خاصی تیز تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، شامیر بھائی کی تو لاٹری نکل آئی، آپ تو بے حد خوبصورت ہیں۔ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے بھائی،
اس کا طنز اپنی بھابھی کی طرف تھا۔ اسد کے مقابلے میں وہ خاصی کم صورت تھی، مگر محبت کے رشتے نے انہیں ایک مضبوط ڈور سے باندھ دیا تھا۔ آپ کی لو میرج تو ہو نہیں سکتی، یقیناً گھر والوں کی مرضی ہوگی۔ ویسے کیا دیکھا انہوں نے؟ وہ کہہ کے مسکرا رہی تھی۔ رومیسا کو اپنی پیشانی تر ہوتی محسوس ہوئی۔ کوئی یوں بھی اس کی ذاتیات پہ تبصرہ کر سکتا تھا، یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ جب تک مسز اسد کھانے کا انتظام کر کے آئیں، وہ اچھی طرح اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ ثنا ذرا مزاج کی تیز ہے، تم مائنڈ مت کرنا، وہ اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے بولی۔ دراصل اس کی یہی تیز مزاجی اسے گھر لے آئی ہے۔ وہ مزید کہہ رہی تھیں، لیکن اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ وہ لڑ کے آ کے بیٹھی ہے یا پھر یوں ہی آئی ہے۔ اس کے ذہن میں ابھی تک اسی کے فکروں کی بازگشت گونج رہی تھی۔ جس طرح سے وہ کہہ رہی تھی، کیا سب اسی طرح سے ان دونوں کو دیکھتے تھے، اس طرح سے اس سے ہمدردی محسوس کرتے تھے؟ کیا شاہ میر اتنا ہی کم صورت ہے کہ اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ اس نے ایک نظر سٹنگ روم میں بیٹھے شاہ میر کو دیکھا، پھر اس کی نظریں اسد پہ جا ٹھہریں۔ نہ جانے وہ اتنا خوبصورت تھا جتنا نظر آ رہا ہے، یا پھر شاہ میر کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت محسوس ہو رہا ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے بھائی۔ اس کے ذہن میں ثنا کی آواز گونجی۔ پھر اس سے کھانا بھی صحیح طرح سے نہیں کھایا گیا۔ واپسی کے سفر میں وہ کہہ رہا تھا، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ یہی کہہ سکی۔ پھر اتنی چپ کیوں ہو؟ وہاں بھابھی بھی کہہ رہی تھی۔ وہ پوچھ رہا تھا، میں ان سے فرسٹ ٹائم ملی ہوں نا، تو اتنی بے تکلفی تو ہے نہیں کہ شروع ہو جاؤں۔ اس کا غصہ اود کے آنے لگا۔ شروع تو آپ ابھی تک ہم پہ بھی نہیں ہوئی، ان کی بات تو رہنے ہی دیں۔ وہ ہنسا تھا۔ وہ رخ پھیر کے گزرتے منظر دیکھنے لگی۔ اب ان منظروں میں کہاں گم ہو؟ یہ بتاؤ بھابھی تمہیں کیسی لگیں، اور اسد کے گھر والے؟ وہ اس کی رائے جاننا چاہ رہا تھا۔ سبھی اچھے ہیں، مگر بھابھی زیادہ اچھی ہیں، اس نے تعریف کی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم ان کی بہن کی تعریف کرو گی، وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ خاصی تیز بھی ہے، اپنے حسن کے علاوہ اسے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ انہیں خود پسند کہہ سکتے ہو۔ واہ، پہلی ملاقات میں اتنی پرفیکٹ رائے، یو آر ریئلی جینیس، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پتہ ہے رومی، میں سمجھ رہا تھا کہ تم خوبصورتی کو زیادہ اہمیت دیتی ہو، مگر آج تمہاری رائے نے میرے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ واقعی خوبصورتی بظاہر ہی نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عام سے معمولی انسان کے اندر بھی اگر اچھی شخصیت چھپی ہو تو وہ بھی خوبصورتی میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے لفظوں پہ اس کا دل دھک سے ہوا تھا۔ نہ جانے اور کیا کیا محسوس کرتا ہوگا وہ اس کی حماقتوں سے۔ سمیہ یہی کہتی تھی، مجھے اپنے ایکسپریشنز چھپانے نہیں آتے۔ گھر آ کے بھی وہ ڈسٹرب رہی۔ چینج کر کے جب وہ لوٹی تو شاہ میر کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں کچھ دنوں کے لیے ممی کی طرف چلی جاؤں؟ اس نے بالوں میں برش کر کے انہیں بل ڈالتے ہوئے رک کے شاہ میر سے پوچھا۔ ابھی تو روز ہی کہیں نہ کہیں جانا ہو رہا ہے، کل بھی آنٹی کی طرف جانا ہے، اس لیے پھر کسی دن چلی جانا۔ اگر ملنے کی بات ہے تو پھر میں تمہیں صبح چھوڑ آؤں گا۔ اس نے صفحہ موڑ کے کتاب بند کی۔ مطالعہ کر کے سونے کی اس کی عادت تھی۔ نہیں، پھر کسی دن صحیح۔ اس نے بل ڈال کے بالوں کو پشت پہ کیا۔ رومی، تم میرے ساتھ خوش ہو نا؟ شاہ میر نے اس سے پوچھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں پانی لانا بھول گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکلی، اور اس کی نظریں کافی دیر تک وہیں جمی رہیں جہاں جا کے وہ غائب ہوئی تھی۔ تمہاری انگیجمنٹ ہو رہی ہے؟ کب؟ کس کے ساتھ؟ رومیسا اس نیوز پہ حیران تھی۔ پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں، عبیر نام ہے، اچھے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں۔ وہ مطمئن تھی۔ مگر تم تو، اس نے کہنا چاہا۔ کیا ہر چیز زندگی میں حاصل ہو جاتی ہے کیا؟ اور پھر یک طرفہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، کسی خودرو پودے کی طرح، جس میں اٹریکشن ہوتی ہے اور نہ ہی خوشبو۔ تمہیں دکھ ہے اسے کھونے کا؟ رومیسا افسردہ ہوئی۔ جسے پایا ہی نہیں اسے کھونا کیسا؟ زویا مجھے پہلے بتا چکی تھی کہ
ازمیر اپنی کزن کو پسند کرتا ہے، میں ہی پاگل تھی، خوابوں کے پیچھے بھاگتی رہی۔ وہ جتنا خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی اتنی تھی نہیں۔ اس کے ٹوٹے لہجے سے سب کچھ واضح تھا۔ چلو چھوڑو اس قصے کو، وہ یقیناً تمہارے حق میں اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی تسلی دی۔ ہم ہی کسی کے حق میں اچھے ثابت نہ ہوں وہ اور بات ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ مجروح مسکراہٹ پھیل گئی۔ سمن، تم کہو تو میں ازمیر سے بات کروں؟ تم کیا بات کرو گی؟ اپنی دوست کے لیے خوشیوں کی بھیک مانگو گی؟ وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ پھر کیا بات کرو گی اس شخص سے؟ اور پھر ساری غلطی میری ہے، جب مجھے حقیقت سے آگاہی تھی، اس کے باوجود میں نے… شاہ کو اپنی فرم کی طرف سے اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ فی الحال وہی جا رہا تھا، وہاں جا کے وہ رومیسا کے رہنے کا بندوبست کرتا، اور اس میں 15 دن سے 1 ماہ کا عرصہ لگ جانا تھا۔ وہ جتنا اداس اور مضطرب اور ڈسٹرب لگ رہا تھا، وہ اتنی ہی مطمئن اور پرسکون تھی۔ میں نے آپ کا سامان پیک کر دیا ہے، سب چیزیں رکھ دی ہیں، پھر بھی اگر کوئی چیز یاد ہو تو بتائیں۔ وہ بیگ کو لاک کر کے سر اٹھا کے پوچھتے ہوئے بولی۔ شاہ جو اسے پوری توجہ کے ساتھ کام کرتے دیکھ رہا تھا، بیزاری سے بولا، سوائے تمہارے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی، وہ جھنجھنائی تھی۔ ہاں، تم جن چیزوں کی بات کر رہی ہو وہ سب تم نے رکھ دی ہیں۔ وہ کوٹ پہنتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نئی جگہ ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نیا ایکسپیرینس ہوگا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، گریڈ بڑھ جائے گا آپ کا۔ وہ اس کا دل بہلا رہی تھی۔ تمہارے بغیر ہر خوشی بیکار ہے، میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ وہ اسے بازوؤں میں تھامتے ہوئے بولا تو اس کی شدتوں پہ وہ سر جھکا کے بولی، کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر آپ مجھے وہاں بلا ہی لیں گے، میں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہی تو ہوں، اگر محسوس کریں تو پھر میں دور نہیں محسوس ہوں گی۔ اس کے ٹھنڈے لہجے پہ اس کی ساری شدتیں اور محبتیں دم توڑتی چلی گئیں۔ بازوؤں پہ گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ وہ اس کی کمی کس درجہ محسوس کر رہا تھا۔ ابھی سے اداسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور وہ کس قدر مطمئن تھی، پرسکون تھی، جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس کے اسی احساس نے اسے پھر جاتے وقت بھی رومیسا سے کچھ کہنے نہ دیا۔ وہ اس کی شدتوں پہ یا تو بیزار رہا کرتی تھی، یا پھر اس طرح کی ٹھنڈی باتیں کر کے اس کے احساسات کو چوٹ پہنچایا کرتی تھی۔ اکثر اس کی بیزاری اس کے چہرے سے بھی عیاں ہوتی تھی۔ وہ اسے اپنا وہم تصور کرتا آیا تھا، مگر ان 3 ماہ کے عرصے میں ہر بات وہم نہیں رہی تھی۔ اسلام آباد جاتے ہوئے وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جاتے ہی رومیسا کو بلانے کا انتظام کرتا، مگر اس نے پھر ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ اپنی خیریت کی اطلاع دے کے وہ بے نیاز ہو گیا۔ 15 دن سے اوپر ہو گئے تھے اسے اسلام آباد گئے ہوئے، اور ایک بار کال کی تھی، اور پھر اس نے پلٹ کے پوچھا تک نہیں تھا، اور اس کال میں بھی رومیسا کی اس سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے نہ ہونے سے اسے پہلی بار اس کے نہ ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک اداسی، ایک بے چینی سی تھی جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اپنے گھر پہ بھی رہ آئی تھی، وہاں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بقول شاہ کے تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ وہ سوچتی تھی کہ اس شخص کو سوائے محبت کے اور مکالمے بازی کے کچھ نہیں سوچتا، اور اب اپنی اس کیفیت پہ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی، اور اس کے یوں بھلا دینے پہ رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ شادی کی تصویریں نکال کے دیکھنے لگی، کہیں وہ مسکرا رہا تھا، کہیں وہ اس کی طرف وارفتہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہیں دوستوں میں کھڑے وہ دل دھڑکا رہا تھا۔ ہر پوز میں وہ مختلف اور نیا لگ رہا تھا، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ آج پہلی بار اس کے لیے وہ یہ سب محسوس کر رہی تھی جو وہ نہ جانے کب سے محسوس کر رہا تھا، ورنہ تصویریں تو اس نے پہلے بھی دیکھی تھیں۔ سمی، تم سچ کہتی ہو، محبت انسان کے اندر ہی کہیں ہوتی ہے، بس اپنے آپ کو سمجھنے اور جاننے میں اسے ایک پل چاہیے ہوتا ہے، اور وہ پل، وہ لمحہ اس کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ بھابھی جلدی آئیں، بھائی کی کال آئی ہے۔
زویا کی آواز پہ وہ اٹھ کے بھاگی۔ مسز انور کو لاؤنج میں دیکھ کے اس کی رفتار سست ہوئی۔ وہ فون پہ اس سے محو گفتگو تھی۔ تم اپنا نمبر لکھواؤ نا تاکہ رابطہ رہ سکے۔ پچھلے ہفتے کے بعد سے اب تمہاری کال آئی ہے۔ تمہارے پاپا بھی پریشان ہو رہے تھے۔ تم اتنے غیر ذمہ دار کب سے ہو گئے شامیر؟ وہ شکوہ کر رہی تھیں۔ وہ جا کے ان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ لو رومیسا سے بات کرو، انہوں نے کہہ کے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ ذرا سی دیر میں دل کی دھڑکنیں درہم برہم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے کا رنگ لال ہوتا محسوس کیا اور زویا کی شرارتی نظروں سے رخ موڑ کے بولی، ہیلو۔ اس کے کان منتظر تھے۔ وہ کوئی خوبصورت سا اظہار جدائی کرے گا، اسے کہے گا کہ میں مس کر رہا تھا، یا پھر وہ دوری کا کوئی شکوہ کرے گا، مگر وہ صرف خیریت پوچھنے لگا۔ آپ مجھے کب بلا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں نئی قسم کی لرزش تھی۔ دیکھو، کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن ضرورت ہی کیا ہے؟ تم وہاں زیادہ خوش محسوس کرتی ہو، میری ذات تمہیں کہاں خوش رکھ پائے گی۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ سا ہو گیا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ اس کی توقع کے خلاف گفتگو کر رہا تھا۔ وہ کہاں ایسے لہجے اور باتوں کی عادی تھی۔ کوئی اپنے آپ سے بھی کہاں ناراض ہوا کرتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ ہولے سے ہنسا۔ تم اچھی ہو نا، میری فکر مت کرنا، میں یہاں بالکل سیٹ ہو چکا ہوں اور خوش بھی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی لائن کٹ چکی تھی۔ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ وہاں اتنا خوش اور مطمئن تھا، اور وہ یہاں اس کے بغیر کتنی تنہا، اداس اور دلگیر تھی۔ ہو گئی بھائی سے بات؟ زویا کی آواز پہ اس نے ریسیور رکھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کب بلا رہے ہیں آپ کو؟ سچی آپ کے بغیر ساری رونق ختم ہو جائے گی، وہ اپنی کہہ رہی تھی۔ فی الحال ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے ان کا، وہ ضبط کر کے بولی۔ سچ؟ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ وہ خوش ہو رہی تھی اور اس کے اندر اداسی اپنے قدم جما رہی تھی۔ کہاں کیا غلط ہوا تھا؟ پہلے میرا رویہ غلط تھا، اور اب شاید اس نے وہی اصول اختیار کر لیے تھے۔ وہ کمرے میں آ کے بند ہو گئی۔ تمام تصویریں اٹھا کے اس نے دراز میں ڈال کے لاک کر دیں۔ اس کا ارادہ رونے کا ہرگز نہیں تھا، مگر ہزار ضبط کے باوجود اس کے الفاظ اس کا دل جلا رہے تھے۔ میں یہاں خوش ہوں، میں یہاں خوش ہوں۔ اس نے تکیے میں منہ چھپایا تو آنسو کتار در کتار آنکھوں سے بہنے لگے۔ مگر میں خوش نہیں ہوں۔ اس کا دل چاہا وہ ایک بار اس سے کہہ دے کہ وہ اس کے بغیر خوش نہیں ہے۔ اس کی برتھ ڈے پہ شامیر کی طرف سے کارڈ آیا تھا۔ خوبصورت سا کارڈ تھا، بہت ساری وشز سے سجا ہوا۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ کتنے حسین فلاورز ہیں۔ زویا نے بوکے کھولا۔ دیکھ لیں، وہاں جا کے بھی بھائی نے آپ کو بھلایا نہیں ہے۔ کیسے آپ کی برتھ ڈے انہیں یاد ہے؟ وہ ہنس رہی تھی۔ کیوں نہ رات میں چھوٹی سی پارٹی رکھ لیں؟ زویا نے مشورہ دیا۔ کیا ضرورت ہے؟ ان کے بغیر مجھے مزہ نہیں آئے گا، اس نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے کارڈ پہ پھر سے نظریں جمائیں، جہاں اس کا تحریر کردہ یہ شعر اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ تم ہی زندگی کا احساس ہوتے ہو، کیا میرے بغیر تم بھی اداس ہوتے ہو؟ او ہو، کاش بھائی ہوتے، انہیں بڑی حسرت تھی کہ کبھی آپ بھی ان سے کہیں، ان کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ زویا کی اپنی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ ایسا کیا پڑھ رہی ہیں؟ نظریں ہی نہیں ہٹ رہی۔ زویا نے کارڈ چھینا۔ زویا، بدتمیزی مت کرو، کارڈ واپس کرو۔ وہ خفا ہوئی۔ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے میرا، پہلے میں اسے پڑھوں گی پھر یہ آپ کو ملے گا، اس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز پڑھنا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اسے غصہ آنے لگا۔ کسی کی کیوں؟ آپ غیر تھوڑی ہیں، پلیز دے دو نا۔ وہ ملتجی ہوئی۔ اچھا، ایک شرط پہ۔ وہ راضی ہوئی۔ کیا؟ بولو۔ رومیسا بیزار ہوئی۔ آپ رات میں میرے ساتھ ڈنر کرنے چلیں گی، اس نے پروگرام سیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اب تو دے دو، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ بعد میں مکریں گی نہیں؟ بھائی کی قسم کھا کے کہیں۔ قسم کی ضرورت نہیں ہے، میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی چالاکی پہ ہنسی تھی۔
اسے ہنستے دیکھ کے زویا نے کارڈ اس کے ہاتھ میں واپس دے دیا۔ سچ بتاؤں میرا اسے پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، میں بس آپ کو چھیڑ رہی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے آپ کو مسکرائے ہوئے۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اظہار کر رہی تھی۔ تمہیں میرا اتنا خیال ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل ہے، اور ہونا بھی چاہیے، آپ اتنی اچھی جو ہیں۔ وہ اس کی اتنی محبت پہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھی میں نہیں، اچھی تم خود ہو۔ چلو رات کو جانے کے لیے کپڑوں کا سلیکشن کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کے اپنے کمرے میں آئی، پھر کپڑوں کو سلیکٹ کر کے زویا ڈنر کے لیے تیار ہونے چل دی۔ شیرٹن کے وسیع ہال میں جگمگاہٹوں کے درمیان وہ اپنی ٹیبل پہ آئے۔ زویا مسلسل بولنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کی خوشی میں بظاہر اس کے ساتھ تھی، مگر شامیر کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کہیں بھی کوئی رنگ نہیں تھا۔ وہ دل سے اس کی کمی، اس کے نہ ہونے کو محسوس کر رہی تھی۔ بھابھی اس کپل کو دیکھیں، بالکل بھی جوڑ نہیں ہے، مگر کتنے خوش ہیں۔ زویا نے اس کی توجہ سائڈ ٹیبل پہ کروائی۔ لڑکی خاصی کم عمر تھی، خوبصورت تھی، لیکن مرد خاصا ایجڈ تھا، مگر خوش شکل تھا، اور پھر امارت اس کی وضاقتہ سے ظاہر تھی۔ جوڑ سے کچھ نہیں ہوتا، محبت ہو تو سب چلتا ہے، وہ اعتماد سے بولی۔ وہ اس وقت اسے شدت سے یاد کر رہی تھی۔ تم کہاں ہو شامیر؟ تمہارے بغیر میں بہت اداس ہوں۔ اس نے ہنستے مسکراتے چہروں پہ ایک اداس نظر ڈالتے ہوئے پل بھر کو دل میں سوچا تھا۔ رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کی کال کا انتظار کیا تھا کہ شاید اسے یاد ہو اور وہ وش کرے، شاید وہ ایک بار کال کرے، مگر وقت کے ساتھ سوئیاں آگے بڑھتی رہیں۔ اس کا دل سلگتا رہا، اور پھر اس نے اس کے بھیجے ہوئے پھول نکال کے مسلنے اور توڑنے شروع کر دیے۔ یہ ہوتی ہے محبت، اسے کہتے ہیں محبت، کہ جا کے بھول جاؤ، کسی کو یاد بھی نہ کرو۔ کوئی آپ کے بغیر کتنا اداس ہے، کتنا تنہا ہے، اس کی پرواہ بھی نہ کرو۔ وہ بے اختیار روتی رہی، بڑبڑاتی رہی۔ پھر پھولوں کو درہم برہم کرنے کے بعد اس نے کارڈ اٹھایا اور پرزے پرزے کر کے کارپٹ پہ ڈال دیا۔ غم و غصے سے اس کا وجود جل رہا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو شامیر، تمہیں میری کمی ہرگز محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا نا تو تم مجھے وہاں بلوا لیتے۔ وہ اس کی تصویر سے شکوہ کرتے کرتے یوں ہی بیڈ پہ گر کے سو گئی۔ شامیر کے رویے نے اسے بے حد ہرٹ کیا تھا، بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ کبھی وہ بھی اس کے اسی سرد رویوں کا شکار ہوا تھا۔ اسے محض 1 ماہ ہوا تھا، جبکہ اس نے 3 ماہ اس طرح سے گزارے تھے۔ اپنے اندر کی اداسی سے گھبرا کے وہ اپنے گھر آ گئی، مگر جب انسان کا اندر بے سکون ہو تو پھر وہ کہیں بھی چلا جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر کب بلا رہا ہے شامیر تمہیں؟ ممی کا ہر بار ایک ہی سوال ہوا کرتا تھا۔ ممی وہ خود ہی آ جائیں گے، دراصل ان کا اپنا بھی وہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے۔ جھوٹ بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جو لوگ کم جھوٹ بولتے ہوں انہیں زیادہ دشواری پیش آتی ہے۔ وہ بھی اٹکتے ہوئے بالآخر کہہ ہی گئی، نہ جانے کب آئے گا، 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے۔ مرد کو زیادہ دیر تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، بے لگام ہو جاتا ہے، بیوی سے دل ہٹ جاتا ہے اس کا۔ نانی آج کل آئی ہوئی تھیں، وہ فوراً اپنے تجربات بیان کرنے لگی۔ وہ خالی نظروں سے اپنے ہاتھ کی رنگ کو گھمانے لگی۔ نہ جانے اس کا دل واقعی ہٹ گیا تھا یا پھر اس سے بھر گیا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جائے۔ بیوی کو زیادہ دن اپنے شوہر کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، دوسری عورت بہت جلد اپنی جگہ بنا لیتی ہے، وہ مزید کہہ رہی تھیں۔ نانو، شامیر ایسے نہیں ہے، اس نے احتجاجاً کہا۔ تجھے کیا معلوم، تو نے کون سی دنیا دیکھی ہے؟ ہماری تو زندگی تجربات سے گزرتے ہوئے ختم ہونے کو آئی ہے، تو ہمیں بتا رہی ہے۔ شاہدہ بیٹی، تم اس کی ساس کو بلواؤ، یا تو وہ یہاں آئے یا پھر اسے وہاں بلوا لے۔ ہم نے اپنی بیٹی یوں ہی تھوڑی دی ہے کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کے چلا جائے۔ دیکھو تو کتنی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ ممی کو بھی ہلا رہی تھیں، اور وہ جو اسے دیکھتے ہی کہہ رہی تھیں کہ تم کمزور لگ رہی ہو، کیا بیماری ہو گئی تھی تمہیں؟ اب وہ نانی کی باتوں سے مزید ڈسٹرب ہو گئیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے نانو، ان کا فون آتا رہتا ہے۔ اس نے اپنے طور پہ دونوں کی تسلی کروائی۔
فون سے کیا ہوتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے فون سے؟ تو کون سا اس کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے؟ نہ جانے کب آفس سے آتا ہو، آ کے کہاں جاتا ہو۔ ان کی منطق نرالی تھی۔ وہ اٹھ کے بھابھی کے پاس کچن میں چلی آئی۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھ کے چائے بنانے لگی۔ کیا ہوا نانو، کیا کہہ رہی تھیں؟ بھابھی نے پوچھا۔ ساری آوازیں وہاں تک آ رہی تھیں۔ وہی پرانا قصہ۔ وہ مسکرائی۔ ویسے اگر تم مائنڈ نہ کرو تو شامیر کو اب بلوا لینا چاہیے تمہیں، اور پھر تمہارے جانے سے اسے کتنی سہولت ہو جائے گی۔ مسز انور بتا رہی تھی کہ اس نے وہاں گھر تو لے لیا ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے آٹا گوندھ کے ایک طرف رکھ کے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے، گھر سیٹ ہو جائے تو پھر آ کے لے جائیں گے۔ وہ تو خود جلد از جلد کام کروا رہے ہیں تاکہ مجھے وہاں جا کے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس نے بہانہ بنایا تھا۔ ابلتی چائے پہ نظریں جمائے وہ از حد سنجیدہ تھی۔ کس کس کو صفائی دے، کیا کیا بہانے بنائے کہ سب مطمئن ہو جائیں اور اس سے کوئی سوال جواب نہ کریں۔ وہ ایک ہی دن میں سخت تھکن محسوس کرنے لگی تھی۔ یہاں رہ کے ہر ایک کے تبصرے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے سسرال میں ہی رہتی۔ کم از کم اندیشے اور وسوسے تو کم ہوتے، دل جلانے والی باتیں تو نہ ہوتی۔ وہ سسرال آ گئی۔ ہر دن کی نسبت آج چہل پہل کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی۔ کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ اس نے زویا سے پوچھا۔ آپ چلیں تو؟ وہ زو مانی انداز میں مسکرائی تو اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ شامیر کے آنے کا کوئی امکان تو نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ازمیر پہلے گھر پہ بتا دیتا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی کوریڈور عبور کر کے ڈرائنگ روم میں آئی تو سب کے درمیان شامیر کو دیکھ کے اس کا چہرہ حیرت اور مسرت سے کھل اٹھا۔ آپ کب آئے؟ بس ابھی آدھا گھنٹہ پہلے۔ میں نے فون کر کے ازمیر سے کہا تھا کہ تمہیں گھر لے آئے۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اور کیسی ہو تم؟ آپ کے سامنے ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ تم بیمار تھی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ اس سے سخت ناراض تھی، مگر اب اسے سامنے دیکھ کے ساری ناراضگی دور ہو چلی تھی۔ ساری شکایتیں دم توڑ گئیں۔ نہیں، آپ کی دوری کا اثر ہے سارا، وہ کہہ کے مسکرائی۔ کیا؟ پھر سے کہنا۔ وہ ٹھیک سے جیسے سن نہیں سکا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کے زویا کے برابر میں جا بیٹھی اور پھر انہیں آپس میں بحث کرتے، پیار میں لڑتے جھگڑتے دیکھنے لگی۔ کتنا مکمل ماحول تھا، اور سب کے جگمگاتے خوشی سے چمکتے چہرے کتنے اچھے لگ رہے تھے سب۔ رات کو شامیر اس سے کہہ رہا تھا، تم اس بار اپنی پیکنگ کر لینا، میں نے گھر سیٹ کروا لیا ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ملازم، کھانا پکانے والی، صفائی کے لیے نوکر، سبھی کچھ ہے، مگر میرے دل کا سکون، میری خوشی وہاں کہیں نہیں تھی۔ اچھا، کیوں؟ آپ کی خوشی کہاں ہے؟ رومیسا نے برش کر کے بالوں کو کھلا چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میری خوشی تم ہو، جسے میں یہاں چھوڑ گیا تھا۔ تمہیں کیا پتا 1 ماہ میں نے کیسے گزارا ہے؟ آگ میں جلتے، سلگتے، سارا دھیان تمہاری طرف لگا رہتا تھا۔ اکثر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ پھر میں آفس میں ورکرز پہ خفا ہوتا رہتا تھا، دوستوں پہ بگڑتا رہتا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر آج اسے اس کی باتیں بیزار نہیں کر رہی تھیں۔ آج اسے اس کے وجود سے وحشت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ آج وہ ہتھیلیوں پہ اپنا چہرہ سجا کے بڑی محبت، بڑی عقیدت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی دوری نے اس کے اندر اس کا احساس جگایا تھا، اس کی محبت پیدا کر دی تھی، جس کے ہونے سے زندگی میں خوشیوں کے رنگ ہوتے تھے، اور جو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ شامیر، وہ اس کے بازو سے لگتے ہوئے بولی، میں بھی یہاں آپ کو مس کر رہی تھی۔ اس کے لفظوں نے اس کے چہرے پہ جو رنگ اتارے تھے، جو خوشی بکھیری تھی، اس نے اس کا وجود ہلکا پھلکا کر دیا۔ وہ سر جھکا کے مسکرا دی۔ آنے والے ہر سفر میں وہ اس کے ساتھ اور اس کے پاس تھا۔